اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلاکو خان کو اپنے سالار قطبوغہ کی شکست کی خبر اس وقت پہنچی جب وہ اپنے آبائی دشت سرائے گوبی کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ سرائے گوبی سے پلٹ کر وہ مصر پر حملہ آور ہوگا اور مصر کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ دوسری طرف امیر رکن الدین بیبرس نے عین جالوت میں منگولوں کو شکست دے کر ان کی کمر توڑ کے رکھ دی تھی، لیکن اس کا کام ابھی نامکمل تھا، اس لیے کہ منگولوں کو عین جالوت میں شکست دینے کے باوجود وہ دیکھ رہا تھا کہ حلب، حماد، دمشق اور اس کی طرح اور بہت سے دوسرے مسلمانوں کے شہروں میں منگول دندناتے پھر رہے تھے۔ اب رکن الدین بیبرس اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا۔ ایک طوفانی یلغار میں وہ شام کے مختلف شہروں میں جو منگول تھے ان میں حملہ آور ہوا، انہیں تابڑ توڑ اور لگاتار شکستیں دی اور ان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اپنی اس طوفانی مہم میں بیبرس نے ان تمام غدار مسلمان کا بھی خاتمہ کر دیا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہلاکو خان کو تعاون کیا تھا اور اس کی کامیابیوں میں معاون کر ثابت ہوئے تھے۔ اس طرح چند دن کے اندر اندر بیبرس نے تمام شام کے شہر سے منگولوں کا صفایا کر دیا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ عنقریب ہلاکو خان پلٹے گا اور مسلمانوں سے اپنا انتقام لے گا، لہٰذا وہ بھی اپنے لشکر کی تعداد بڑھانا چاہتا تھا، لشکر کو مزید مضبوط اور مستحکم بنانا چاہتا تھا، لہٰذا اپنے کچھ سالاروں اور لشکریوں کو اس نے ارض شام میں ہی چھوڑا اور خود واپس قاہرہ کی طرف چلا گیا۔ قاہرہ میں ان دنوں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، وہ یہ کہ جس وقت امیر بیبرس نے شام اور فلسطین سے منگولوں کا قتل عام کر کے ان کو باہر نکالا تو مصر کے سلطان ملک مظفر نے ایک شخص بدر الدین لولو کے بیٹے علاؤ الدین کو حلب کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ چونکہ بغداد پر حملے کے وقت بدر الدین لولو نے ہلاکو خان کا ساتھ دیا تھا، لہٰذا یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بہت سے امراء ملک مظفر کے خلاف ہو گئے، لہٰذا انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا اور اس کی جگہ رکن الدین بیبرس کو اپنا سربراہ اور سلطان منتخب کر لیا۔ اس طرح ذی القعدہ ہجری 585 کو رکن الدین بیبرس مصر کا سلطان بنا۔ اس کی تخت نشینی کے اعلان پر اہل مصر نے بڑے اطمینان اور مسرت کا اظہار کیا، اس لیے کہ بیبرس نے پہلے منصورہ اور غزہ میں فرانسیسیوں کے خلاف کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے مصر کی سیاست میں نمایاں مقام حاصل کر لیا تھا۔ اب عین جالوت میں منگولوں کو عظیم الشان شکست دے کر وہ تمام عالم اسلام بالخصوص اہل مصر کی آنکھوں کا تارا بن چکا تھا۔ چنانچہ جب اسے سلطان بنایا گیا تو اہل مصر نے والہانہ جوش و خروش سے نہ صرف سلطان کی حیثیت سے اس کا استقبال کیا بلکہ اس کی درازی عمر کی دعائیں بھی مانگی گئیں۔ دراصل عین جالوت کی فتح نے مصر اور شام میں رکن الدین بیبرس کی ہر دل عزیزی کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا۔ مصر کے عوام سمجھتے تھے کہ بیبرس کے جذبہ جہاد، شجاعت اور اعلیٰ کردار کی بدولت انہیں یہ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، اور وہ یہ بھی خیال کرتے تھے کہ سلطان بیبرس ہی منگولوں اور صلیبیوں سے نمٹنے اور عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سلطان بیبرس کیونکہ پہلے غلام تھا، لہٰذا وہ خود اس کے بعد جس قدر اس کے جانشین ہوئے یا مملوک فرما روا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ مصر کے سلطان بننے کے بعد بیبرس نے اپنا لقب ملک ظاہر رکھا، چنانچہ تاریخ کے اوراق میں سلطان کو زیادہ تر ملک ظاہر کے نام سے ہی یاد کیا گیا ہے۔ مصر کا سلطان بنتے ہی رکن الدین بیبرس نے سلطنت کے اندر تمام مفاسد کا قلعہ کما کر کے رکھ دیا جو اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے اور خصوصیت کے ساتھ ملک مظفر کے عہد حکومت میں پیدا ہوئے تھے۔ چنانچہ اس نے کسی تاخیر کے بغیر ہر قسم کے ناجائز ٹیکسوں اور محصولات کو ختم کر دیا، تمام شراب خانوں، کعبہ خانوں اور قمار بازی کے تمام اڈوں کو سختی کے ساتھ بند کروا دیا۔ تخت نشین ہونے کے بعد سلطان بیبرس کے سامنے اہم مسئلہ شام کو منگولوں کے خطروں سے محفوظ رکھنا تھا، کیونکہ خدشہ تھا کہ وہ عین جالوت کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی وقت شام پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی محسوس کرتا تھا کہ شام کی بقا کا انحصار مصر سے مکمل الحاق پر ہے، اور جب تک وہ تمام حکمران اور رؤسا جو شام میں متعدد چھوٹی چھوٹی املاک اور ریاستوں پر قابض تھے مصر کی بالادستی تسلیم نہیں کر لیتے، اس وقت تک شام ہمیشہ منگولوں اور صلیبیوں کے حملوں کی زد میں رہے گا۔
چنانچہ ان مسائل سے عہدہ برآں ہونے کے لیے اپنی تخت نشینی کے کچھ عرصے بعد وہ ایک طاقتور لشکر لے کر روانہ ہوا اور شام میں داخل ہوا اور دمشق میں ایک اجلاس منعقد کر کے شام کے عمائدین اور اکابر کو اپنی بیعت کی دعوت دی۔ مسلمانوں کی خوش قسمتی کہ شام کے لوگ بہت زیرک ثابت ہوئے، انہوں نے بلا تعامل اس کی اطاعت قبول کر لی اور اس طرح سلطان صرف مصر ہی نہیں، شام کا بھی سلطان بن گیا۔ شام کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد سلطان بیبرس نے اہل شام کو اہل مصر کے مساوی حقوق عطا کیے اور اعلان کیا شام سلطنت اسلامیہ کا مصر کا دوسرا بازو ہے اور دمشق میں اس متحدہ سلطنت کا دوسرا مرکز حکومت ہوگا۔ سلطان بیبرس نے شام کے بعض شہروں اور ریاستوں میں قدیم خاندانوں کی عمارات کو برقرار رکھا، لیکن ان شرائط پر کہ مرکزی حکومت کے احکام اور آئین کے وہ لوگ پابند ہوں گے۔ اس طرح شام بھی سلطان بیبرس کی مملکت کا ایک حصہ بن گیا۔ ان دنوں شام بڑی وسیع سلطنت تھی، اس لیے شام میں اس وقت لبنان، اردن، فلسطین اور اسرائیل کے سارے علاقے شامل ہوا کرتے تھے۔ صرف بحیرہ روم کے کنارے کنارے نصرانیوں کے قبضے میں کچھ قلعے تھے۔ یہ سارے کام سر انجام دینے کے بعد سلطان بیبرس نے ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ اس نے جہاں اپنے دفاع کو مضبوط کیا وہاں اس نے اپنے تمام لشکر کی تعداد بھی بڑھائی۔ اس نے حلب شہر سے لے کر عراق تک تمام جنگلوں اور گھاس کے خطوں کو آگ لگوا دی تاکہ حملہ آور منگول آسانی سے پیش قدمی نہ کر سکیں۔ یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد ایک بار پھر سلطان بیبرس ارض شام سے مصر کی طرف چلا گیا۔ شام سے واپس مصر جانے کے بعد سلطان بیبرس نے سب سے پہلے عباسی خلافت کو بحال کیا۔ ہلاکو خان کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے ساتھ ہی عباسی خلافت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ خلافت جیسی بھی تھی، ہر صورت میں وہ مسلمانوں کے نزدیک عمومی طور پر مرکز ملت کا درجہ رکھتی تھی۔ اس کے ختم ہو جانے سے مسلمان اپنی دینی اور سیاسی زندگی کے اندر کافی گہری خلا محسوس کر رہے تھے۔ سلطان بیبرس بھی اس معاملے میں لوگوں کے جذبات سے بخوبی آگاہ تھا، چنانچہ برسر اقتدار آنے کے بعد اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ خلافت عباسیہ کا اثر نو استوار کیا جائے اور سردست اس کا مرکز قاہرہ ہی میں قائم کیا جائے۔ منگولوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے وقت ایک عباسی شہزادہ جس کا نام ابو القاسم تھا قید میں تھا۔ بعد میں ہنگاموں کے دوران جب بغداد کے قید خانوں سے بہت سے قیدی بھاگ نکلے تو وہ شہزادہ بھی ان قیدیوں کے ساتھ ساتھ بھاگ نکلا اور 3.5 سال تک گوشہ گمنامی میں پڑا رہا۔ اتفاق سے سلطان بیبرس کو اس کی جائے قیام کا علم ہو گیا، چنانچہ اس نے 10 کردہ آدمیوں کو بھیجا اور ابو القاسم کو مصر آنے کی دعوت دی۔ ابو القاسم نے دعوت قبول کر لی اور اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ مصر میں داخل ہو گیا۔ مصر میں اس کا شاندار طریقے سے استقبال کیا گیا، شہر کو عالیشان انداز میں سجایا گیا اور اس کے بعد سلطان بیبرس مصر کے قاضی القضاء کے علاوہ دوسرے اہم امراء اور منصب داروں نے بھی ابو القاسم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طرح بھی خلافت عباسیہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مصر کے اندر سلطان بیبرس نے سکوں اور خطبوں میں نئے عباسی خلیفہ ابو القاسم کا نام جاری کیا۔ دوسری طرف ہلاکو خان بھی اپنے آبائی وطن صحرائے گوبی سے لوٹ آیا تھا اور اب وہ مسلمانوں سے اپنے سلائی کی شکست کا بدلہ لینے کے متعلق سوچنے لگا تھا۔ ہلاکو خان کو سلطان بیبرس پر سخت غصہ اور غضب تھا، اس لیے کہ سلطان بیبرس نے تتاریوں کی ہیبت ناک طاقت کے سامنے بھی تلواروں کا بند باندھ رکھ دیا تھا۔ اپنی جرات مندی، اپنی شجاعت اور اپنی زبردست شخصیت کا لوہا اس نے تمام دنیا سے منوا لیا تھا۔ اب سلطان بیبرس ہی کی وجہ سے عالم اسلام میں مصر اور شام کی مملکت کو مرکزی اہمیت حاصل ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ہلاکو خان سلطان بیبرس کے سامنے ایک نئی طاقت کھڑی کرنا چاہتا تھا۔ سلطان بیبرس کا مقابلہ کرنے کے لیے منگول، مشرقی یورپ کے صلیبی آپس میں اتحاد کرنے لگے تھے۔ انہوں نے مصر اور شام کی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے گٹھ جوڑ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سلطان بیبرس نے دیکھا کہ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے منگول مشرقی یورپ کے ممالک سے اتحاد قائم کر رہے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی بیکار نہیں بیٹھا۔ سلطان بیبرس کی خوش قسمتی کہ اس نے اپنی دانش مندی سے خود منگولوں کی طاقت اور قوت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ دراصل چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے، جوچی خان، چغتائی خان، اغدائی خان اور تولائی خان۔ جوچی خان ان علاقوں کا حاکم مانا گیا تھا جسے آج کل وسط ایشیا کہتے ہیں۔ جوچی خان کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام باتو خان
اور اس سے چھوٹے بیٹے کا نام بہکائی خان۔ جوچی خان کے بعد اس کا بڑا بیٹا باتو خان ان علاقوں کا حاکم بنا، اور باتو خان کے بعد اس کا چھوٹا بھائی بہکائی خان دریائے ولگا کے آس پاس کے علاقوں کا حاکم بن گیا تھا۔ مسلمانوں اور سلطان بیبرس کی خوش قسمتی کے چنگیز خان کے پوتے بہکائی خان نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کی وجہ سے بہت سے منگول ہلکا بگوش اسلام قبول کرنے لگے تھے۔ اب چنگیز خان کے دو پوتے حرکت میں تھے، ایک ہلاکو خان جو مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار تھا، اور دوسرا بہکائی خان جو وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ ان حالات میں سلطان بیبرس نے ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کے لیے چنگیز خان کے 9 مسلم پوتے بہکائی خان سے دوستانہ اور برادرانہ تعلق قائم کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ منگولوں کے خانِ اعظم منگو خان کے زمانے میں جو ہلاکو خان کا بڑا بھائی تھا، بہکائی خان اور ہلاکو خان میں بظاہر اتحاد رہا، لیکن در پردہ ان کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو چکے تھے۔ بہکائی خان مشرف اسلام ہو چکا تھا اور قدرتی طور پر اسے مسلمانوں سے ہمدردی بھی ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ہلاکو خان اپنے آبائی مذہب پر قائم تھا، جبکہ اس کی عیسائی بیوی دکوزا کی وجہ سے یورپ کے عیسائی مملوک اس کی طرفدار ہو گئے تھے۔ اس کی عیسائی بیوی ترکوں کے قبیلے کریت کے خاقان کی بیٹی تھی جو نستوری عیسائی تھا۔ بہکائی خان کیونکہ مسلمان ہو چکا تھا، لہذا اسے مسلمانوں سے ہمدردی تھی۔ اس نے اپنی ہمدردی کا اظہار پہلی بار اس وقت جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ آور ہو کر شہر کو برباد کیا تو ہلاکو خان کے نام پر بہکائی خان نے ایک خط لکھ بھیجا۔ اس خط میں سخت لہجہ استعمال کرتے ہوئے بہکائی خان نے اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کو کہا تھا، تم نے ایک مقدس مقام کی بے حرمتی کی ہے، اور اس معاملے میں اپنے خاندان کے دوسرے افراد سے مشورہ نہیں لیا۔ بہکائی خان کے ان الفاظ کے جواب میں ہلاکو خان اور زیادہ وحشت پر اتر آیا۔ اس نے بہکائی خان کی تنبیہ کا کوئی اثر نہ لیا اور طنزیہ انداز میں اسے ٹھکرا دیا۔ وہ اپنی مسلم کشی کے روش پر قائم رہا، جن علاقوں کو فتح کرتا وہاں کے مسلمانوں پر بڑی سختیاں کرتا اور عیسائیوں پر مہربانیاں اور لطف اکرام کی بارشیں کرتا۔ چنانچہ عیسائی ہلاکو خان کو اپنا مربی اور سرپرست سمجھنے لگے تھے۔ اسی بنا پر ان گنت عیسائی ہلاکو خان کے لشکر میں جا شامل ہوئے، اور اس طرح دن بدن ہلاکو خان کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوتا رہا۔ اس موقع پر مشہور مورخ ہیرلڈم لکھتا ہے، جدھر جدھر سے ہلاکو خان کے دستے گزرتے تھے مساجد کو آگ لگا دی جاتی، لیکن کلیساؤں کو کوئی ہاتھ نہ لگاتا۔ مسلمانوں پر ہلاکو خان کے مظالم کی یہ خبریں دریائے ولگا کے کنارے مسلمان منگول حکمران بہکائی خان کو بھی پہنچ رہی تھیں۔ وہ ہلاکو خان کی مسلم دشمنی اور سلط نوازی پر سخت پیش و تاب کھاتا تھا۔ جب ہلاکو خان کا بھائی اور منگولوں کا خاقان منگو خان مر گیا تو بہکائی خان اور ہلاکو خان کھل کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے۔ چنگیز خان کی اولادوں میں سے منگولوں کے لیے خاقان اعظم چننے کے لیے جھگڑے رونما ہو گئے۔ ان میں بہکائی خان کے ایک فریق کا ساتھ دیا اور ہلاکو نے دوسرے کا۔ اس طرح ان کے درمیان جو پہلے ہی اندر سرد جنگ چل رہی تھی، وہ اب گرم جنگ میں تبدیل ہونی شروع ہو گئی تھی۔ جب ہلاکو خان اور بہکائی خان کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تو ہلاکو خان کے لشکر میں وہ منگول جو بہکائی خان کے حامی تھے، ان میں سے کچھ تو ہلاکو خان کے لشکر سے نکل کر بہکائی خان کا رخ کرنے لگے تھے، اور کچھ دستے مصر کا رخ کرنے لگے تھے۔ مصر میں آ کر انہوں نے بہکائی خان کی طرح اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے سلطان بیبرس کے ہاں پناہ لی۔ سلطان کو انہی پناہ لینے والے منگولوں سے بہکائی خان اور اس کی عظیم سلطنت سے متعلق تفصیل کا معلوم ہوا۔ یہ تفصیل جاننے کے بعد سلطان بیبرس کی دوربین نگاہوں نے فوراً بھانپ لیا کہ بہکائی خان سے دوستانہ مراسم قائم کرنے میں مسلمانوں کے لیے فوائد ہی فوائد نکل سکتے ہیں۔ چنانچہ سلطان بیبرس نے ایک سفارت مرتب کی اور اس کو قسطنطنیہ کے راستے بہکائی خان کے دارالحکومت سرائے شہر کی جانب روانہ کر دیا۔ بدقسمتی سے اس سفارت کو قسطنطنیہ کے شہنشاہ نے ہلاکو خان کی خوشنودی کی خاطر راستے میں ہی روک دیا، اس لیے کہ عیسائی دنیا اس وقت ہلاکو خان کا ساتھ دے رہی تھی۔ سلطان بیبرس کی خوش قسمتی کے انہی دنوں میں بہکائی خان کی جانب سے ایک وفد قاہرہ پہنچا۔ یہ وفد سلطان بیبرس کی خدمت میں حاضر ہوا اور بہکائی خان کی طرف سے ایک خط سلطان بیبرس کو پیش کیا گیا۔
اس خط میں برقع خان نے عین جالوت کے مقام پر ہلاکو خان کو شکست دینے سے پہلے سلطان بیبرس کو مبارکباد دی تھی۔ اس وفد کے ارکان نے ایک تحریری خط بھی جو برقع خان کی طرف سے تھا سلطان بیبرس کے حوالے کیا۔ اس خط میں برقع خان نے لکھا تھا: ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے غیر مسلم رشتہ دار ہلاکو خان سے لڑ رہے ہیں، اس لیے کہ مصر کے سلطان کو چاہیے کہ وہ دریائے فرات کی وادی میں ہلاکو خان کے مقبوضہ جات پر چڑھائی کر دے۔ سلطان بیبرس کے لیے چنگیز خان کے مسلمان پوتے برقع خان کی طرف سے یہ ایک نہایت خوش آئندہ پیغام تھا۔ برقع خان کے پیغام سے سلطان بیبرس سمجھ گیا تھا کہ منگولوں کے خلاف سب سے طاقتور حلیف جو اسے مل سکتے ہیں وہ خود منگول ہی ہیں۔ چنانچہ اس نے مسلمان ہونے والے منگول برقع خان کے مشیروں کا پرتپاک انداز میں خیر مقدم کیا۔ برقع خان کے سفیروں کو سلطان نے بیش بہا خلطوں اور اعلیٰ درجے کے تحائف سے نوازا، اور مصر میں اس نے اپنے نام کے خطبے کے ساتھ برقع خان کا نام بھی شامل کیا۔ اس کے علاوہ سلطان بیبرس نے برقع خان کے نام ایک طویل خط لکھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خط 70 صفحات پر مشتمل تھا اور سلطان نے اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے لکھا تھا۔ اس خط میں سلطان نے جہاد سے متعلق قرآن مقدس کے مختلف آیات کے حوالے بھی دیے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث بھی رقم کی تھی۔ اس کے علاوہ سلطان بیبرس نے برقع خان کو یہ بھی لکھا کہ خود سلطان بھی دشت قبچاک کا رہنے والا ہے اور ایک عاجز مسلمان کی حیثیت سے اپنے عظیم نو مسلم بھائی کو سلام بھیجتا ہے۔ اپنے خط میں سلطان بیبرس نے یہ بھی لکھا: اس کے لیے یہ سب سے بڑی پرمسرت بات ہے کہ عظیم برقع خان اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کی سرگرمیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہلاکو خان اسلام کو نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا ہے اور یہ عاجز بیبرس اسلام کو بچانے کی جد و جہد کر رہا ہے۔ اس نے خلافت کو مصر میں بحال کر دیا اور اب وہ ہلاکو خان کے خلاف جہاد کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ سلطان نے یہ بھی لکھا کہ یہ عاجز اپنے بھائی برقع خان کو یہ اطلاع دینے میں بھی مسرت محسوس کرتا ہے کہ قاہرہ کی جامع مسجد میں عباسی خلیفہ اور میرے نام کے ساتھ برقع خان کا نام بھی خطبے میں پڑھایا گیا ہے۔ سلطان نے لکھا کہ میں اور سارے مسلمان آپ کے شکر گزار ہوں گے کہ اگر ہلاکو خان ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کرے تو آپ اس کی پشت کی طرف سے اس کے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ یہ خط دے کر سلطان نے برقع خان کے سفیروں کو انتہائی احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ اس کے علاوہ اپنے کچھ سفیروں کو بھی بہت سے قیمتی تحائف دے کر برقع خان کی طرف روانہ کر دیا۔ ان تحائف میں جو سلطان بیبرس نے برقع خان کو چیزیں بھجوائی تھیں ان میں قرآن پاک کا ایک نادر نسخہ جس پر خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان کی مہر لگی ہوئی تھی، ہاتھی دانت، آبنوس اور سندل سے بنایا ہوا ایک مرصع تخت، کئی منکش اور زرتار مسلح اور جائے نمازیں، چاندی کی تشتریاں اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں جیسے کہ تکیوں کے خوبصورت غلاف، گو تکیے، سنگی دیگیں، سدھائے ہوئے بندر جن کو ریشمی کپڑے پہنائے ہوئے تھے، تازی گھوڑے، گدھے، زرافے، تیز رفتار اونٹ، اعلیٰ درجے کے طوطے، حبشی غلام، خواجہ سرا اور تربیت یافتہ کنیزوں کے علاوہ بے شمار تحائف بھی تھے جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قیصر روم نے مصر کی پہلی سفارت کو قسطنطنیہ میں روک رکھا تھا، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اس لیے خدشہ تھا کہ وہ اس سفارت کو بھی روک لیتا۔ سلطان نے اس خطرے کا سدباب کرنے کے لیے قیصر روم کو دھمکی دی کہ اگر اس نے مصر کے سفیروں کو روکا تو وہ اپنی مملکت میں تمام نصرانی تاجروں کو گرفتار کر لے گا اور قسطنطنیہ سے اپنے تمام تجارتی تعلقات کو ختم کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے مملکت کے عیسائی پادریوں سے قیصر روم کو دھمکی دلوائی کہ وہ اس کو کلیسا کا اسقف اعظم تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیں گے۔ سلطان کی اس کارروائی سے قیصر روم کے ہوش ٹھکانے آ گئے اور انہوں نے جن سفارتکاروں کو پہلے سے روک رکھا ہوا تھا انہیں بھی رہا کر دیا اور بعد میں جانے والے سفیروں کو بھی اپنی منزل کی طرف جانے دیا۔ مصری سفیر جب سرائے شہر میں برقع خان کے پاس پہنچے تو اس نے ان کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا۔ سلطان بیبرس کا مکتوب اور تحائف وصول کرنے کے بعد اس کو بے اندازہ خوشی ہوئی۔
اس نے سلطان کو شکریہ کا پیغام بھیجا اور پورے تعاون اور مدد کا یقین دلاتے ہوئے اس طرح ان دونوں عظیم حکمرانوں کے درمیان گہرے دوستانہ مراسم قائم ہو گئے تھے۔ بہرکائی خان کا دارالحکومت اس وقت صرف خیموں کا شہر تھا۔ اس کا نام سرائے بہرکائی تھا۔ اس نے سلطان بیبرس کو پیغام بھیجا کہ وہ مصر سے کاریگر اور صنع بھیجے جو اینٹ اور پتھر کی عمارتیں ان کے لیے تعمیر کر دیں۔ سلطان نے فوراً بہت سے معمار، صنع اور دوسرے ارباب کمال بہرکائی خان کی طرف بھیج دیے، جنہوں نے چند سالوں کے اندر اندر خیموں کے اس شہر کو بے شمار مکانات، محلات، مدارس، مساجد، سرائیں اور مہمان خانے تعمیر کر دیے۔ اس طرح سلطان بیبرس کی بدولت خانہ بگوش منگول نئے تمدن سے روشناس ہوئے۔ بہرکائی خان کے تخت نشین ہونے کے بعد سمرقند، بخارا وغیرہ سے بھی بہت سے مسلمان، جن میں کئی علماء بھی شامل تھے، بہرکائی خان کے پاس جا کر آباد ہونے لگے تھے۔ بہرکائی خان کے کہنے پر ان علماء نے منگولوں کے اندر زور و شور سے اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کے گھر گھر میں اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ بہرکائی خان کے ہاں اسلام میں اس قدر تیزی سے پھیلا کہ بہرکائی خان کے تمام امراء، شہزادیوں کے ہاں نماز پڑھانے کے لیے ایک ایک امام اور اذان دینے کے لیے ایک ایک مؤذن مقرر تھا، اور سلطنت کے تمام شہروں میں مکتب قائم کر دیے گئے تھے، جن میں رعایا کے بچوں کو قرآن پاک کا مقدس کلام پڑھایا جانے لگا تھا۔ جب سلطان بیبرس اور بہرکائی خان میں اتحاد قائم ہو گیا تو سلطان بیبرس کے کہنے پر بہت سے مصری اور شامی علماء بھی بہرکائی خان کے پاس پہنچنا شروع ہوئے اور وہاں تبلیغ اسلام کا کام کیا۔ دوسری طرف بے شمار منگول بھی ہلاکو خان کے ہاں سے نکل کر مصر میں آ کر آباد ہو گئے۔ انہوں نے سلطان کی تبلیغ سے اسلام قبول کر لیا اور اپنے آپ کو اچھا شہری ثابت کرنے لگے۔